گناہ کی بنسبت شیطان کو بدعت بہت زیادہ محبوب ہے، بدعت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہگار جب گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے تو توبہ بھی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توبے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن بدعت کرنے والا تو اپنے بدعت کو دین سمجھتا ہے، ثواب کا کام سمجھتا ہے، تو دین اور ثواب کے کام سے کون توبہ کرتا ہے؟ اس لیے موت تک بدعتی کو توبے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ آج کل مشکل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بدعت کرتا ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں تو وہی بات آگے آ جاتی ہے، وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جی اگر جو عمل ہم کرتے ہیں یہ بدعت ہے تو پھر تو یہ جہاز بھی بدعت ہے، پھر یہ گاڑی بھی بدعت ہے، پھر موبائل بھی بدعت ہے، پھر فیس بک بھی بدعت ہے، یہ پنکھا بھی بدعت ہے، کمپیوٹر بھی بدعت ہے، ساری دنیاوی نئی چیزوں کو شمار کر لیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سمجھانے کی کوشش ہم کرتے ہیں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے عام مسلمانوں کو بھی اور بدعت کرنے والے کو بھی۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا تعلق یا دنیاوی امور سے ہوگا یا دینی امور سے۔ اگر وہ دنیاوی امور سے اس کا تعلق ہے تو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیاوی کاموں کو اچھی طرح سمجھتے ہو۔ دنیاوی امور میں جیسے چاہو نئی چیزیں ایجاد کرو، سہولیات پیدا کرو، جس طرح چاہو کھجور باغ میں لگاؤ، نر و مادے کو ملاؤ، اور جس طرح چاہو اپنی دنیاوی امور میں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں شریعت نے بالکل اجازت دے رکھی ہے، اس کو تم زیادہ سمجھتے ہو۔ اور اگر اس کا تعلق دینی امور سے ہے، نیا کام ایسا ہے کہ اس کا تعلق دین سے ہے، آپ اس کو دین سمجھ کے کر رہے، تو اس کے متعلق بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نیا کام یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی اس کا انجام جہنم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی تعریف بھی کی حدیث میں، اور حکم بھی بیان فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ من احدث، جس نے گھڑ لیا، ایجاد کیا نئی چیز، فی امرنا ھذا، ہماری اس دین میں، ما لیس منہ، ما عربی گرامر میں عموم کے لیے آتا ہے، ایسا عقیدہ، ایسا قول، ایسا فعل، لیس منہ، جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ مسترد ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اگر اس کا تعلق دنیاوی امور سے ہے یا دینی امور سے ہے، اگر دنیاوی امور سے ہے تو آپ کرتے جائیں، لیکن آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تو جب دین میں اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں، نہ صحابہ اکرام سے، نہ اسلاف سے، تو ظاہر بات ہے یہ تو پھر بدعت ہو گئی، تو پھر اس کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ آپ شیطان کے اس وسوسے کے اندر مبتلا ہے۔ شیطان نے آپ کو یہ پٹی پڑھائی ہے، کیونکہ شیطان کو بدعت بہت زیادہ محبوب ہے، گناہ کے بنسبت وہ بدعت سے خوش ہوتا ہے، اس لیے قبروں کے پاس بیٹھ کے ڈول بجانے والے وہ اس کو ثواب سمجھتا ہے، قوالی کو لوگ ثواب سمجھتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے خرافات کو لوگ ثواب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔